ٹرین ایک سنسان راستے سے فراٹے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چاروں دوست اشہر، سکندر، تابش اور عزیز پہلی بار اکٹھے ٹرین میں ملتان سے لاہور کا سفر کر رہے تھے۔ راستے کے 3 بج رہے تھے اور ارد گرد بیٹھے اکا دکا لوگ سو رہے یا سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سکندر کھڑکی کے پاس والی سنگل سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے کھڑکی سے آنے والی تیز ہوا کی جھونکیں اپنے اندر جذب کر رہا تھا، جبکہ باقی تینوں ہینڈ فری لگائے اپنے اپنے موبائل میں گم تھے کہ اچانک ٹرین ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ٹرین کے اس طرح اچانک رکنے سے بہت سے مسافر گرتے گرتے بچے۔ سکندر نے بھی بڑبڑا کے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سب نے کھڑکی سے باہر جھانکنا شروع کیا۔ ابھی تو میاں چنو کا اسٹیشن گزرا ہے، اب کون سا اتنی جلدی اگلا اسٹیشن آ گیا؟ عزیز نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ تو کوئی سنسان جگہ ہے، شاید کوئی مسئلہ ہو۔ تابش ٹرین سے نیچے مت اترنا۔ عزیز نے تابش کو دروازے کی جانب بڑھتے دیکھا تو پیچھے سے آواز لگائی۔ نہیں، یہیں ہوں۔ تابش نے جوابی آواز لگائی اور دوسری جانب چلا گیا۔ اگلے 5 منٹ تک تابش واپس نہیں آیا تو سکندر اسے دیکھ کے ٹرین کے داخلی دروازے کی جانب بڑھا۔ بہت سے لوگ ٹرین سے نیچے اتر کے آگے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، پر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اچانک اس ویران میں ٹرین کیوں رک گئی۔ سکندر کے پیچھے عزیز اور اشہر بھی چلے آئے۔ کیا ہوا؟ کہاں گیا تابش؟ کہا بھی تھا ٹرین سے مت اترنا، پتہ نہیں اس لڑکے کو سکون کیوں نہیں۔ اشہر نے جھنجھلاتے ہوئے ایک ہی سانس میں سب کہہ ڈالا۔ یہی ہوگا، جانا کہاں آ جائے گا، آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ سکندر نے ارد گرد ماحول پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ٹرین نے روانگی کے لیے وصل دیا تو سبھی اترنے والے لوگ فوراً واپس ٹرین پر چڑھنے لگے۔ تابش، تابش، کہاں ہو تم؟ تینوں دوستوں نے ایک وقت بیک آوازیں لگائیں۔ اسی اثنا میں ٹرین نے چلنا شروع کر دیا، پر تابش کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اب تینوں سخت پریشان دکھائی دیے اور مزید اونچی آواز سے تابش کو پکارنے لگے۔ ٹرین کے دروازے پر کھڑے کافی لوگوں نے بہت آوازیں لگائیں کہ آپ لوگ تو اوپر چڑھ آئیں، کیا پتہ وہ یہیں ٹرین میں ہوں۔ پر تینوں باہر ہی کھڑے ارد گرد دوڑتے پاگلوں کی طرح تابش تابش پکارتے رہے اور ٹرین کب چلے گی انہیں احساس ہی نہ ہوا۔ اب ہر جانب سناٹا تھا، امواس کی رات تھی۔ ارد گرد درخت اس بھیانک مخلوق کی مانند دکھائی دے رہے تھے جو سب کچھ اپنے اندر نگلنے کو تیار ہو۔ جھاڑیاں کسی بھیانک دیو کی مانند اندھیرے کی چادر لپٹے دیکھنے والوں کو عجیب قسم کے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ تابش، کیا پتہ ٹرین میں ہی ہو، عزیز نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے خود اسے اترتے دیکھا، سکندر نے مکمل اعتماد کے ساتھ کہا۔ اب موجود صورتحال کو محسوس کرتے تینوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سکندر، اگر تابش ٹرین سے اترنے کا نہ دیکھتا تو اس نے یہی سمجھنا تھا کہ تابش شاید ٹرین میں ہی ہے، جبکہ فوراً ہی پیچھے اترا تھا۔ پر اچانک تابش کہاں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ بھی پریشان تھا کہ یہ ہوا کیا۔ تینوں دوست تابش کو آوازیں لگاتے سنسان ویرانے کی جانب بڑھتے ہی جا رہے تھے، پر تابش کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ رک جاؤ اشہر، آگے کہاں تک جاؤ گے؟ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں اور دور تک سب تو نظر آ رہا تابش ٹرین میں ہی تھا۔ ضرور سکندر کو وہم لگا ہے۔ کمینہ، کس بات کا بدلہ لیا تو نے؟ یہاں کہاں پھنسا دیا ہمیں؟ عزیز نے اچانک آگے بڑھ کے سکندر کا گریبان پکڑ لیا۔ میری بات سنو، میں جھوٹ نہیں بول رہا یار، میں نے خود دیکھا تھا۔ کیا تماشا لگا رہے تم دونوں؟ اشہر نے آگے بڑھ کے عزیز کے ہاتھ سے سکندر کا گریبان چھڑایا۔ تبھی اچانک ایک لڑکی کے ہنسنے کی آواز آنا شروع ہوگی، جیسے پاس ہی بیٹھی کوئی لڑکی کھلکھلا کے ہنس رہی ہو۔ تینوں نے پاگلوں کی طرح اپنے ارد گرد دیکھا، پر وہاں ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اب صحیح معنیوں میں تینوں کے حلق خشک ہوئے تھے۔ ڈر کیا ہوتا ہے آج لائف میں پہلی بار انہیں محسوس ہوا۔ غیر ارادی طور پر تینوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ہنسی کی آواز مسلسل گونج رہی تھی، جسے کوئی لڑکی کہہ کے مار کے ہنس رہی ہو، پر سامنے نہیں آ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ہنسی کی آواز انہیں موت سے بھی زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ اشہار نے تھوڑا بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، سامنے آؤ۔
پر نہ ہی ہنسی کی آواز رکی اور نہ ہی کوئی ان کے سامنے آیا۔ اچانک تینوں نے ایک جانب دوڑ لگانے کی کوشش کی، پر یہ کیا، وہ تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکے۔ انہوں نے خود کو اس صورتحال سے نکالنے کی پوری جی جان سے کوشش کی، پر وہ ایک انچ بھی خود کو نہ ہلا سکے۔ ہنسی کی آواز بدستور جاری تھی۔ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تابش کہاں گیا اور اب اچانک یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عزیز نے روحانسے لہجے میں کہا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد جب تینوں کی خود کو آزاد کروانے کی ہر جدوجہد بیکار ہوگی اور ان کو احساس ہو گیا کہ وہ کسی غیر مرئی مخلوق کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں، تو تینوں اسی جگہ پر بے بسی سے بیٹھ گئے۔ سامنے آؤ تم جو کوئی بھی ہو، اشہر نے غصے سے لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ اب ہنسی کی آواز رونے میں بدل گئی، بین ڈالنے والی آواز کے ساتھ اور بہت سی آوازیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ پورا علاقہ دل دلا دینے والی آوازوں سے گونج اٹھا، اس کے ساتھ ہی ان کی چیخوں سے، کیونکہ اب ان کو ہر جانب سے لاتعداد چمگادڑوں نے گھیر لیا تھا۔ تم سب چلی جو یہاں سے، یہ میرا شکار ہے۔ فضا میں ایک چیختی ہوئی آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی ہر جانب مکمل سکوت چھا گیا۔ چمگادڑیں واپس پلٹ گئیں۔ اب ان کے سامنے ایک نہایت حسین لڑکی سفید پوشاک پہنے موجود تھی، پاؤں تک آتے لمبے کھلے بال، سرخ ہونٹ، سفید دودھ جیسی چمکتی رنگت اور انگارے برستی خوبصورت سبز آنکھیں جو ان تینوں کو گھور رہی تھیں۔ تابش کو ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ کہتے ہی وہ پھر ہنسنے لگی۔ اب کی بار ہنسی میں ان کا تمکسر اڑایا جا رہا تھا۔ 3 سال سے اس کے ساتھ ہو، آج تک اس کی حقیقت نہ جان پائے، کبھی غور نہیں کیا وہ تم لوگوں کے مسئلے کیسے چٹکی بجاتے حل کر دیتا تھا؟ کبھی اس کے گھر گئے، ہمیشہ وہی تم لوگوں کے پاس پہنچ جاتا تھا، جبکہ بعض اوقات تو تم کال بھی نہیں کرتے تھے، پھر وہ کیسے تم لوگوں کی ہر گیدرنگ میں موجود ہوتا تھا؟ تینوں کے دماغ میں ایک فلم سی چلنے لگی۔ وہ لڑکی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ تابش سے ان کی ملاقات ایک پارک میں ہوئی تھی، پھر وہ ان کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتا۔ نہ کبھی فیملی کے بارے انہوں نے کچھ پوچھا، نہ اس نے بتایا۔ بہت کم عرصے میں وہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملازم ہو گئے تھے۔ ایسے واقعی کافی مسائل تھے جو بظاہر حل ہوتے نظر نہیں آتے تھے، پر تابش کی وجہ سے وہ حل ہو چکے تھے۔ اسی لیے وہ آج تابش کے لیے اتنا فکر مند تھے کہ وہ تو ان کی جان تھا۔ کہاں ہے تابش؟ کون ہو تم؟ ہمارے دوست کو چھوڑ دو اور ہمیں اپنا نہ نظر آنے والے آثار سے آزاد کر کے پھر دیکھو ہم تمہارا کیا حشر کرتے ہیں۔ اشہر نے غصے سے لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ ایک بار پھر فضا لڑکی کے کہکوں سے گونج اٹھی۔ تابش تو بس تم لوگوں کو یہاں لانے کا ایک مہرا تھا، اس کا کام ختم ہوا، اسے ہم نے آزاد کر دیا۔ تم لوگوں سے بدلہ تو میں تمہارے گھروں میں بھی لے سکتی تھی، پر یہاں لانے کا ایک خاص مقصد ہے۔ یہ گروجی ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ لڑکی نے اپنے اصل روپ میں آتے ہوئے کہا۔ اب تک تو گروجی کو آ جانا چاہیے تھا، اب وہ اپنے اصل روپ میں تھی اور وہ تینوں اسے اس طرح روپ بدلتے دیکھ کر خوف سے سن ہو چکے تھے۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بھی وقت ان کے دل خوف سے بند ہو جائیں گے، کیونکہ اب بھی ان کے سامنے کوئی حسین جوشیزہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی چمگادڑ موجود تھی، جس کے پروں کے سائے بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اتنے میں وہاں ایک ہندو جوگی بابا، جس کے گلے میں ایک بہت بڑی کوپڑی لٹک رہی تھی اور الجھے بکھرے بالوں نے اس کا آدھا چہرہ چھپا رکھا تھا، کندھے پر ایک بڑا تھیلا لٹکائے اور ہاتھ میں ایک بڑی بڑی تھامے تیز تیز کچھ منتر پڑھتے چمگادڑ کے روبرو تھا۔ انہوں نے منتر پڑھ کر زمین پر پھونکا اور وہیں آگ بھڑک اٹھی۔ چمگادڑ نے اپنے پر سمیٹے ہوئے اب جوگی بابا کے پیروں میں خود کو گرا لیا تھا اور عجیب دہشت ناک آوازیں نکال رہی تھی۔ شانت رہو اے جن زادی، ابھی تم واپس اپنا روپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں آج اس عامل کے جادو کا توڑ کر دوں گا جس نے اپنے منہ کالوں کے ذریعے تمہیں اس علاقوں تک محدود کر کے تمہاری طاقت اتنی کم کر دی کہ تم 1 گھنٹے سے زیادہ کسی بھی روپ میں نہیں رہ سکتی، اور تم سے تمہارا اصل روپ لے کر تمہیں چمگادڑ بننے پر مجبور کر دیا۔ چمگادڑ مسلسل بھیانک آواز میں دل ہلا دینے والی چیخوں پکار کر رہی تھی۔ اچانک جوگی بابا کی نظر خوف سے سفید پڑتے اشہر، عزیز اور سکندر کے چہروں پر پڑی۔ کالی شکتیوں کو بنٹ چرانے والے خون کا انتظام تو اچھا کیا ہے، تینوں کی عمر ایک جیسی لگ رہی ہے، آخر تمہاری محنت سفل ہوئی۔
بس اب تھوڑا سا انتظار، ان کی گردنیں الگ کر کے دوں جلدی سے، کیونکہ امواس کی رات ختم ہونے میں اب کچھ ہی پل بچے ہیں۔ یہ کہتے ہی جوگی بابا نے اپنا تیز دھار خنجر نکالا اور تیزی سے ان تینوں کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچ پاتا، اچانک تیز آندھی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ بجھ گئی اور مٹی اور ریت کا طوفان اس قدر شدید تھا کہ جوگی بابا بھی خود پر قابو نہ رہ سکا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، پر اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے آنا فنا طوفان آیا تھا، ویسے ہی اگلے منٹ طوفان تھم چکا تھا۔ ہر چیز واپس نارمل ہو چکی تھی، پر وہ تینوں منظر سے غائب تھے۔ وہ تینوں سوچ بھی نہیں سکتے تھے جس قسم کے واقعات تھوڑی دیر پہلے ان کے ساتھ گزرے تھے، وہ خواب تھے یا حقیقت۔ اور وہ حیرانی اور پریشانی کی حالت میں ٹرین کے اس ڈبے اور اسی سیٹ پر موجود تھے جس پر کچھ دیر پہلے وہ موجود تھے۔ ارد گرد کا ماحول بھی نارمل تھا۔ اچانک اشار نے تابش کو پکارا۔ تابش مسکراتا ہوا ان کے سامنے تھا۔ پانی پیو اور ریلیکس ہو جاؤ، تم لوگوں کی منزل آنے والی ہے اور اب تم لوگ خطرے سے باہر ہو۔ تابش نے ان کی جانب پانی کی بوتل بڑھاتے ہوئے کہا، پر تینوں نے عجیب خوف سے تابش کو دیکھ رہے تھے، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اوہ کم آن یار، میں تو تم لوگوں کو بہادر سمجھتا تھا، تم لوگ تو بہت ہی بزدل اور ایمان کے کچے نکلے۔ مسلمان ہو، اپنے رب کے کلام کا سہارا ہی لے لیتے۔ خیر چھوڑو، میں زرکاش ہوں، ایک مسلمان جن زادہ، اور وہ معروش تھی جس کا تعلق بھی میرے قبیلے سے تھا۔ ہمارے قبیلے کا رواج ہے جو انسانوں کو تنگ کرے یا قبیلے کی روایت کو توڑے، اسے قبیلہ بدل کر دیا جاتا ہے۔ معروش بھی انسانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، اور ہندو شکتیوں کا استعمال کرنے والے پنڈت اور جوگی بابا کے ساتھ مل کر اپنی طاقت بڑھا کے سب کو اپنا غلام بنانا چاہتی تھی۔ پر ایک دن ایک بہت بڑے مسلم عامل کے ہتھے چڑھ گئی جس نے اس کو اس علاقے میں قید کر دیا۔ اس نے عامل پر جو جادو کیا وہ اس پر ہی الٹا پڑ گیا اور وہ چمگادڑ بن گئی، پر اپنی کوشش سے وہ انسانی روپ بھی اختیار کر لیتی تھی۔ اس قید سے نکلنے کے لیے جوگی بابا نے اسے امواس کی ایک مخصوص رات جو عمل بتایا تھا، اس کے لیے 3 جوان لڑکوں کا اس رات وہاں ہونا ضروری تھا۔ اس نے مجھ سے رو رو کے مدد مانگی کہ ایک دفعہ وہ اپنی طاقت واپس حاصل کر لے، پھر قبیلے میں بھی سب سے معافی مانگ لے گی اور پھر کسی انسانوں کو تنگ نہیں کرے گی۔ اسی لیے میں نے اس کی مدد کرنے کی خاطر تم لوگوں سے دوستی کی، پر تم لوگوں کو اس کے حوالے کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں تو سچ میں تم تینوں کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا ہوں۔ تم لوگوں کے گھر والوں نے مجھے جو پیار دیا اور میری خاطر تم تینوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی، میں کیسے تم تینوں کی بلی چڑھا دیتا۔ جہاں تک معروش کی بات ہو، اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنے میں تو تم لوگوں سے ملنے آتا رہوں گا، اب بس میرے جانے کا وقت ہو گیا۔ یہ کہتے ہی تابش ان کو حیرت سے چھوڑ کر اسی وقت ہوا میں ملک ہو گیا۔ وہ تینوں منہ کھولے ایک ہی پوزیشن میں جانے کب تک بیٹھے رہتے کہ کلی نے انہیں ہلاتے ہوئے کہا، لاہور آ گیا جوانوں، ساری ٹرین خالی ہو گئی ہے، اس سے آگے ٹرین نہیں جائے گی، تم تینوں کو کہاں جانا ہے؟ اور وہ منشی آزاد میں کندھے پر بیگ اٹھائے کسی بھیانک خواب کے زیر اثر مردہ قدموں سے ٹرین سے باہر آ رہے تھے۔ ہلکا ہلکا اجالا ہر جانب پھیلنا شروع ہو چکا تھا اور ان تینوں کا رخ قریبی مسجد کی جانب تھا۔